سلیم صحافی سے سوال ہوا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان اقتدار میں آئے؟ کیا عمران خان کے بکس میں مبتلا ہوئے؟ مجھے یاد ہے وہ آرمی ہاؤس کی رات 10-11 کا وقت تھا. جنرل باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے. میں، آپ اور حامد میر بیٹھے ہوئے تھے جی. اور آپ اور جنرل باجوہ صاحب کی بڑی دھواں دھار ایک بحث جاری تھی. جی. اور وہ اس بحث کا لب لباب یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو لایا جا رہا ہے. آپ عمران خان کو نہ لائیں، یہ غلطی نہ کریں. اور پھر آپ نے آخری دلیل یہ بھی دی کہ نواز شریف تو زیر عتاب ہے، نواز شریف کو تو اب آپ نہیں لائیں گے، لیکن اگر آپ عمران خان کو لانا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، آصف علی زرداری کو موقع دیں. تو اس وقت ایک صحافی کو یہ بنتا تھا کہ وہ ایک آرمی چیف کے ساتھ ایک دھواں دار بحث کرے کہ چاہے آپ کے ویلڈ ہوں ساری وجوہات، وہ ہم کئی مرتبہ ٹی وی پہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ایک صحافی کا بنتا تھا کہ اس کو لائیں یا اس کو نہ لائیں، اور اگر اس کو لانا ہے تو اس کو لائیں. میں پہلے تو اس سے آئین اور جمہوریت کی بات کر رہا تھا نا. میں نے پہلے تو ان کو یہی کہا کہ ملٹری کو ان چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. پہلے تو گفتگو کا پہلا حصہ تو اس پہ مشتمل تھا. اور یہ پہلی دفعہ اس وقت ہو رہا تھا. پہلی دفعہ اس وقت ہو رہا تھا. نہیں، یہ دوسری مرتبہ ہو رہا تھا. نہیں، پچھلے 70-75 سالوں میں، آج 77 سالوں میں یہی ہوتا ہے. ہاں، 77 سالوں میں تو یہی ہوتا ہے. ہاں. تو باقیوں میں ہمیں ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ آرمی چیف نے اس وقت ہمیں بلا کے بٹھایا ہو. تو اس میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ آرمی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کے دلائل کا لب لباب یہی تھا کہ نواز شریف صاحب اب اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کو دوبارہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا. تو میرا ان کو یہ کہتا تھا کہ میری ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اگر نواز شریف کو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو زرداری کو رستہ دے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا نہ کرے. یہ گفتگو میں نے کی تھی. لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے. دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ ریٹنگ دے رہے تھے. تو کچھ صحافی ان کو ریٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے. کچھ صحافی ان کو کسی اور وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی، کیونکہ 2012 سے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے. تو میں کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھوں کے ساتھ میں تنقید کر رہا تھا. اس لیے میں اس پہ لوگوں کو منفرد نظر آنے لگا، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی بغض ہے یا کوئی ذاتی لڑائی ہے.